السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے کرم فرما حضرت مولانا جاوید رضا صاحب نے میرے تعلق سے ابھی جو کچھ فرمایا، یہ ان کی محبت ہے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ جن القابات سے انہوں نے نوازا، جو محبتیں پیش کی ہیں، سب صرف اور صرف ان کی محبت ہے اور ان کی ذرہ نوازی ہے۔ اللہ تعالی جیسا یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں ویسا بنا دے۔ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں حاضر نہیں ہوں، بس کچھ درد دل ہے جسے بانٹنے کا کام کرتا ہوں۔ خدا کرے یہ درد آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ شاعر کہتا ہے ایک دو زخم نہیں جسم ہے چھلنی چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ امت مسلمہ کے مسائل کی اگر بات کی جائے تو اتنے ہیں کہ آپ صرف ان کی فہرست بیان کرنے میں ہی آپ کو گھنٹوں کا وقت چاہیے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے، صبح آپ موبائل اپنا آن کریں یا اخبار اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے کئی ایسے حادثات سامنے آئیں گے۔ کہیں پر کسی مسلمان لڑکی کو بہلا پھسلا کر کے گھر سے لے جایا گیا شادی کے نام پر، اور اس کے بعد اس کی زندگی کو تباہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ کبھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص کی موب لنچنگ ہو گئی، 10 20 50 100 لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے اسے مار دیا۔ کبھی یہ نظر آئے گا کسی بوڑھے شخص کی داڑھی کھینچ کے اس کی داڑھی کاٹ دی گئی، اسے مارا گیا۔ کبھی یہ نظر آئے گا کہ کہیں کسی شہر میں ایک مسجد سینکڑوں سال قدیم تھی، اسے شہید کر دیا گیا۔ کبھی یہ نظر آئے گا کہ کسی مسلم اکثریتی علاقے میں یا اقلیتی علاقے میں دنگے فساد کیے گئے اور مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا۔ غرض کی آپ جب نظر کریں گے تو روز ایسے ایسے مسائل سامنے آئیں گے کہ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کانپ جائیں گے۔ لیکن ہماری بے حسی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم پڑھ کے یہ سوچ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ارے یہ معاملہ کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی ہوا ہے، یہ معاملہ تو فلاں علاقے میں فلاں شہر میں ہوا ہے،
ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک عضو کو اگر چوٹ لگے تو جسم کے ہر اعضاء کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی. لیکن ہمارا معاملہ آج یہ ہو چکا ہے، ہم اتنے خوش غرض ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں، بلکہ اگر ہمارے سگے بھائی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ہوا ہے وہ جانے، ہمیں کیا مطلب. اگر ہمارے پڑوس کے گھر میں کوئی حملہ کر دے تو ہم اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا، اس کے یہاں جو ہونا تھا ہوا. آج ہم اس سچویشن میں ہیں، ان حالات میں ہیں. آئے دن شریعت میں مداخلت جاری ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اتنی ہمتیں کیسے بڑھ گئیں؟ باطل کے اندر اتنی طاقت و قوت، اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ رب تو فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم خوف مت کھاؤ اور سستی مت کرو، تم ہی غالب آؤ گے. لیکن معاملہ تو بالکل برعکس نظر آ رہا ہے. ہم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، ہم بے خوف نہیں ہیں. ہر وقت ہمارے اندر ڈر اور خوف ہے. رب فرماتا ہے کہ غالب تم ہی آؤ گے، تمام باطل طاقتیں سرنگو ہوں گی، تم ہی سرخرو ہوگے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم غالب نہیں ہیں، ہم تو مغلوب ہیں. باطل طاقتیں ہم پر ٹوٹی پڑ رہی ہیں. یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ تو جہاں رب نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اسی کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک شرط فرمائی. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی غالب تو ضرور آؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کا کلام حق ہے. مومن کا ایمان یہ ہے کہ قرآن کا لفظ تو لفظ ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، کوئی شبہ نہیں کر سکتے. تو یقیناً غالب آؤ گے. لیکن غلبے کے لیے جو شرط ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ اس بشارت میں کچھ نہیں ہے. وہ بشارت تو بالکل سچی ہے. اگر آج ہم غالب نہیں مغلوب ہیں تو ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا اس کنڈیشن، اس شرط کے حوالے سے، ان کنتم مؤمنین کے حوالے سے. آپ میں بہت سے لوگ یہاں بیٹھے جو تاجر ہوں گے، اکثر تجارت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہوں گے. اگر آپ ایک کاروبار شروع کریں، میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ کسی صاحب نے ایک کاروبار شروع کیا، 1 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کیا، یہ سوچ کر کے کہ ہم محنت کریں گے تو سال میں 15-20 ہزار روپے ہمیں منافع ملے گا. کاروبار کوئی کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے تو کرتا ہے کہ منافع ہو. بولیے، کوئی نقصان کے لیے تو نہیں کرتا ہے نا. آپ نے شروع کیا، 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیے، کاروبار کیا، محنت کی، شب و روز اپنے لگا دیے. اب سال میں جب حساب جوڑنے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ 15-20 ہزار جو پروفٹ کی امید تھی، پروفٹ تو دور کی بات ہے، یہاں 20 ہزار روپے کا لاس ہو گیا. اب ایسے میں اس تاجر کو، اس کاروباری کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا بتائیں کوئی صاحب. جنید بھائی آپ ہی بتائیں. ایسے میں اگر کسی کا لاس خدا نہ کرے ہو جائے، جب سے یہ منحوس حکومت آئی ہے تو نقصانات بہت ہو رہے ہیں. عام طور پر اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ کوئی بتائے. ماشاءاللہ، اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے
کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا کیوں ہے؟ کیا ہمارے کاروبار میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نوکر دکان پہ ایسا تھا جو چوری کر لیتا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادھار بانٹتے تھے، وہ ادھار رقم ہمیں واپس نہیں ملی، ادھار مر گیا اس لیے نقصان ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہت مہنگا بیچتے تھے اس لیے کسٹمر نہیں آئے، ہمارے خرچے زیادہ تھے اس لیے لاس ہو گیا؟ غرض کی جو وجہ سمجھ میں آئے وہ اس کو نوٹ کرے اور طے کر لے کہ آج کے بعد اب یہ خامیاں ہم نہیں دہرائیں گے، یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایک کامیاب تاجر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ محاسبہ ہی نہ کرے یا محاسبہ تو کر لے لیکن ان خامیوں کو دوبارہ پھر دہرائے تو وہ کبھی بھی کامیاب تاجر نہیں ہو سکتا۔ بلا تشبیہ اگر رب کی بشارت غالب آنے کی ہمارے سامنے ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کنتم مومنین کے تعلق سے ہم محاسبہ کریں، کیونکہ بشارت کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے، یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اب ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ اب محاسبے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کہتے کسے؟ آپ بارہا علماء سے سنتے رہتے ہیں، اسے میں شارٹ میں عرض کروں تو ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ۔ ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ۔ اسلام کیا ہے؟ سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنا، حضور کی عظمت پہ ایک حرف بھی برداشت نہ کرنا، حضور کے گستاخوں سے بدلہ لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب آپ ذرا اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ کیا واقعی ہم جلسوں میں بیٹھ کے جس طرح کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، کیا واقعی یہ غیرتیں ہمارے اندر زندہ ہے؟ ہم جلسوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ کیا واقعی یہ مزاج پریکٹیکلی ہمارے اندر ہے؟ تو آپ پائیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہماری غیرتیں زندہ ہوتی تو 2015 سے 20 تک یہ حملے نہیں ہو رہے ہوتے عظمت رسالت۔ اگر ہماری غیرتیں بیدار ہوتی تو شریعت میں کھلے طور پر مداخلت نہیں ہو رہی۔ ہماری غیرتیں سوئی ہوئی، ہمارے سینوں میں عشق رسالت کی شمع جل تو رہی ہے لیکن اس کی روشنی بالکل مدھم ہو چکی۔ دعوی عشق تو ہے لیکن عملی طور پر ہم اس سے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنی گستاخیاں 100 سالوں میں جتنی گستاخیاں نہیں ہوئی ہیں اتنی گستاخیاں ان 5 سالوں میں ہوئی۔ کس بات کا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ فضول ہے اور صرف دعویٰ کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگوں کیا تم اس گمان میں ہو کہ صرف یہ کہہ لینے سے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، تمہیں مومن مان لیا جائے گا؟ تمہاری آزمائش نہ ہوگی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اس گھمنڈ میں مت رہو کہ صرف یہ کہہ لینے سے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تمہیں مومن مان لیا جائے گا، بلکہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ جب ان آزمائشوں سے گزرو گے، ان پر کھرے اترو گے، تب تم ثابت قدم رہے، اگر تب تم مومن مانے جاؤ گے، تب تم ایمان والے مانے جاؤ گے۔ بالکل صاف سی بات۔ تو صرف دعوی عشق سے کچھ کام نہیں چلنے والا۔ آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2015 سے جو گستاخیاں ہوئی ہیں نا، یہ گستاخیاں ہوئی نہیں، کرائی گئی۔ کیوں کرائی گئی؟ کسی کو کیا غرض ہے گستاخیاں کرانے کی؟
غیروں کو ضرورت کیا ہے؟ گستاخیاں اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ ہمارا حرارت ایمانی، ہمارا ایمانی ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے کہ مسلمان کس لیول پہ ہے. اور ہر زمانے میں ہمارا ٹیمپریچر اسی پیرامیٹر پر ناپا گیا، اسی پیمانے پر ناپا گیا، اور وہ پیمانہ، وہ پیرامیٹر ہمیشہ رہا ہے عشق رسول کا. فرق بس اتنا تھا کہ اس زمانے میں جب ٹیمپریچر ناپنا ہوتا تھا تو کسی چوراہے پر ایک گستاخ کو کھڑا کر کے گستاخی کرائی جاتی تھی. آج یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا موجود ہے. آج گستاخیاں چوراہے پہ نہ کھڑا کر کے اس طرح کرائی جاتی. 2015 سے 20 تک جو گستاخیاں ہوئی ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو گستاخی کرنے والا کوئی تنہا شخص اٹھتا تھا اور وہ سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کوئی بیان دے کر کے یا کوئی ویڈیو جاری کر کے گستاخی کرتا تھا. یہ گستاخیاں ہوتی رہیں. ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ اب گستاخیاں تنہا فرد نہیں کر رہا. 2021 آیا تو وہ گستاخیاں پریس کلب آف انڈیا جیسی جگہ پر ہونے لگی. ہم حکمت و مصلحت کے نام پہ خاموش بیٹھے رہے، اپنے کاروبار میں مصروف رہے، اپنی بلڈنگیں بنانے میں، اپنی نئی فیکٹری لگانے میں، کارخانے لگانے میں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر یتی نرسمہانند گستاخ نے شدید ترین گستاخی کی کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے. اس کے خلاف بھی ہماری آوازیں کیسے اٹھی؟ بس ہم نے کیا کیا کہ سوشل میڈیا پہ لکھا اللہ اسے غارت کرے، چند اس کو الٹی پلٹی باتیں کہیں، بات ختم ہو گئی. امام صاحب نے مسجد میں دعا کر دی، یا اللہ اس گستاخ کو غارت کر دے، بات ختم. اگر دعاؤں سے سارے کام ہو جاتے تو ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعائیں کون کر سکتا تھا؟ وہ مستجاب الدعوات تھے جو دعا کرتے قبول ہو، جن کا رب فرمائے کہ اے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، جو کعبۃ اللہ کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں تو رب کائنات بیت المقدس کی جگہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے. وہ محبوب کی کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدان عمل میں آتے ہیں، بدر منعقد ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرا 313 نہتے مجاہدین، انہیں تو کامیابی عطا فرما دے، انہیں تو فتح عطا فرما دے، ورنہ دنیا میں تیرے کوئی نام لیوا کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ناز بھرا انداز، یہ کوئی عام انسان اس طرح دعا نہیں کر سکتا. یہ محبوب ہی کی شان ہے. گویا یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا ان سب کو کامیابی عطا فرما دے، انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں تیرے نام لیوا پیدا ہو. پھر آپ نے دیکھا کہ رب کائنات نے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی. میرے آقا تو بس دعا کرتے سب کام ہو جاتا، لیکن آقا نے میدان عمل میں آ کر کے خندق میں پتھر بھی باندھے ہیں پیٹ پر، کیا ضرورت تھی؟ طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں. ہمیں یہ تو یاد ہے کہ حضور کو میٹھا پسند ہے، اس لیے ہم میٹھا کھائیں گے، سنت ہے. حضور نے پتھر بھی کھائے، وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو حضور پہلے میدان عمل میں اترتے پھر دعا کرتے ہیں تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے. یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ ان کی بارگاہ میں تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ حضور حکم فرمائے تو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیں. لیکن وہ رحمت للعالمین، ان کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی نسلوں میں سے ایمان والے پیدا ہوں گے، ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کی ترویج و اشاعت کریں گے.
عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتے. پہلے میدان عمل میں آئیے، پھر دعا کیجیے. آپ کارخانہ لگائیے مت اور حضرت کی بارگاہ میں 24 گھنٹے بیٹھ کے کہتے رہیے کہ حضرت دعا کر دیجیے کہ ہمارا کاروبار اچھا چلے. جب کارخانہ آپ نے لگایا ہی نہیں تو کیسے کاروبار اچھا چلے گا؟ آپ نے دکان کھولی ہی نہیں تو کاروبار چلے گا کیسے اچھا؟ تو پہلے آپ کو اسباب تلاشنے ہوں گے، راہیں تلاشنی ہوں گی، میدان عمل میں آنا ہوگا، پھر خالق اسباب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہوگا، پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے دعا کرنی ہوگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اسی لیے ہم نے تحریک فروغ اسلام کی جانب سے، چونکہ تحریک کا قیام ہی اس مقصد سے ہوا کہ تحفظ ناموس رسالت ہم صحیح معنوں میں کر سکیں. تحریک کا ایک 25 سالہ پورا پروگرام ہے، جس میں اپنے اسکول، اپنے کالج اور اس طرح کے بہت سی پلاننگ کرنی ہے. اپنی قوم میں وکلا اچھے اچھے پیدا کرنے ہیں، اچھے اچھے وکیل پیدا کرنے ہیں، اچھے ڈاکٹرز، اچھے اچھے انجینئرز سب چاہیے قوم کو. لیکن وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ IAS، وہ PCS کہ جو کسی بھی کرسی پہ بیٹھا ہو لیکن وہ سچا عاشق رسول ہو، وہ پیدا کرنا ہے. اسی لیے تحریک کا پلان یہ ہے کہ ہمارے اپنے مکاتب، اپنے مدارس بہترین نظام کے ساتھ چلتے ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم مل کر کے ایسے اپنے اسکول، اپنے کالجز تیار کریں کہ جہاں پر عشق رسالت کے جام بھی پلائے جاتے رہیں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تشریف لائے ادھر درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو تحریک کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے اپنے مکتب، ہمارے اپنے پلے اسکول، اپنے کالج، یہ سب ہمارے اپنے ہوں، تاکہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، ایڈوکیٹ بنے، کچھ بھی بنے، لیکن وہ پہلے عاشق رسول. آپ RSS کے اسکولوں میں پڑھا کے کیا عاشق رسول بنا پائیں گے؟ آپ مشنریز کے اسکول میں پڑھا کر کے اپنے بچے کو عاشق رسول بنا پائیں گے؟ ہمیں سوچنا ہوگا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہماری فکریں مردہ ہوتی جا رہی ہیں، ہم اپنے مقصد سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. جو مستحب چیزیں تھیں ان کو ہم نے فرض اور واجب کے درجے میں کر دیا. آج جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ لنگر کرنا ہے تو ہم 10 ڈیک نہیں، 20 ڈیک، 50 ڈیک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عرس منانا ہے تو لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اپنے نونہال بچوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی کرنی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اسکولز کی بھی ضرورت ہے. ہماری مائیں بہنیں ہاسپٹل جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے اپنے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جہاں پر محرم لیڈیز ڈاکٹرز جو ہے ہماری عورتوں کا صحیح طور پر علاج کر سکیں، ان کے صحیح طور پر چیک اپس ہو سکیں شریعت کے دائرے میں. کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ ہماری فکریں مردہ ہوتی جا رہی. ہم جلسوں میں بیٹھ کے نعرہ لگا لیتے ہیں، ہم لنگر کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. یہ کوئی کام نہیں. ہمیں اپنی فکروں کو بدلنا ہوگا اور اس کے بعد پھر میدان عمل میں بھی آنا ہوگا. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. آج جو ہمارے ساتھ حالات ہیں، اچھے وکیل تلاشیے تو اچھے وکیل نظر نہیں آتے، قابل وکیل نہیں ملتے.
آج ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ کسی بھی محاذ پہ ہمارے پاس مضبوطی نہیں، تو ہمیں ہر لیول پہ کام کرنا ہے. یہ ہمارا ایک پورا 25 سالہ پروگرام ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج ہے عظمت رسالت کی حفاظت کا ذمہ. حضور کی عظمت کی حفاظت کا ذمہ ہمیں اس ذریعے سے بھی کرنا ہے جو لانگ ٹرم پلان ہے، اس کا بھی مقصد ایک ہی ہے. لیکن ابھی جو سر دست گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ابھی فوری طور پر ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے جب یتی نرسمہانند نے گستاخی کی تو 8 مارچ کو ہم نے ممبئی سے FIR کرائی. اس FIR کے بعد کئی اور FIR بھی ہوئی، کئی اور تنظیموں نے، اداروں نے کرائی، لیکن بمشکل 3-4 FIR. پھر اس کے بعد جب کارروائی نہیں ہوئی تو ہم نے میمورینڈم دلوائے. اب کیا ایسی صورت میں ہم بیٹھ جائیں، گستاخ گھومتا پھرے؟ تو اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جائز چارہ جوئی انتہا تک پہنچائی جائے، ورنہ گستاخوں کی ہمت بڑھتی رہیں گی اور گستاخیاں فروغ پاتی رہیں گی. لہذا ہم نے 11 اپریل کو دلی میں علماء، مشائخ اور ماہرین قانون کی ایک میٹنگ بلائی اور فیصلہ لیا کہ ہم جیل بھرو آندولن کریں گے. جب جیل بھرو آندولن کا اعلان ہوا تو کچھ لوگوں کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت کیا ایسا تو نہیں کہ پولیس ہمیں لاٹھیاں چلائے ہم پر؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں مقدمے لگا کے اندر بند کر دیا جائے؟ ہم کتنے دن رہیں گے؟ کیا کرنا ہوگا؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہمیں زیادہ عقل لگانے والوں کی یہاں ضرورت نہیں، ہمیں عشق والوں کی ضرورت ہے. ہر جگہ عقل کام نہیں آتی. اسٹیج پہ تو کہو نہ بس ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اور یہاں پوچھ رہے ہو کہ لاٹھی تو نہیں پڑیں گی. ارے جب حضور کے محبت میں 10 لاٹھیاں کھانے کی ہمت نہیں ہے تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہمیں وہ لوگ چاہیے جو گھر سے سروں پہ کفن باندھ کے نکلے، واپس آئے تو غازی اور مر گئے تو شہید. جیل میں رہنا پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ 90 شہروں سے ہمارے پاس تفصیلات آئیں کہ ہم لوگ جیل بھرو آندولن میں شامل ہونے کے لیے، گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. پولیس کا پریشر بڑھا، کیونکہ پولیس کی انٹیلیجنس کو تو سب پتا ہوتا ہے کہاں پر کون لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے تیاریاں ہو رہی. تو الگ الگ جگہوں پر پریشر بننے لگا. خود میرے ساتھ دلی میں میٹنگ ہوئی، ہمارے کچھ ذمہ داران کے ساتھ ممبئی میں میٹنگیں ہوئیں، اور یہ کہا جانے لگا کورونا کا دور چل رہا ہے، ابھی خاموش رہیے، بعد میں دیکھا جائے گا. تو میں نے کہا سنو، ہم نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے، ہمارے لیے کورونا کوئی چیز نہیں. کہنے لگے ارے آپ سنکرمت ہوں گے پھر ہماری پولیس فورس سنکرمت ہوگی. تو ہم نے کہا یہ سنکرمن کا خطرہ تمہیں ہوگا، ہمیں نہیں ہے. تمہیں ہے، تم سنکرمن سے بچنا چاہتے ہو تو اس آتنکوادی کو گرفتار کر لو، اور نہیں گرفتار کر سکتے ہو تو ہمارا یہ پروگرام پوسٹ پون نہیں ہوگا. جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے تو سوچا لاؤ کوئی اور داؤں چلے. تو 27 اپریل کو میرے اوپر 2 FIR کرائی اس مقصد سے تاکہ ہم سودا بازی کر لیں گے، ڈیلنگ کر لیں گے. لیکن انہیں نہیں معلوم کہ بات دل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. 2 کیا 200 FIR بھی ہوں گی تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس کے بعد ممبئی میں پریشر زیادہ ہمارا بنا جب، تو وہاں کے پولیس کمشنر، میرا بھیندر کے پولیس کمشنر اور ناگپور کے پولیس کمشنر
ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ ہمیں 15-20 دن کا ٹائم دے دیجئے، ہم ان کی تمام سوشل سائٹس کو بلاک کر دیں گے، بند کر دیں گے اور ان کی گرفتاری کریں گے۔ لیکن 15-20 دن کیا 3 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے دوبارہ جیل بھرو آندولن کی تیاری شروع کر دی۔ اسی بیچ میں ایک اور حادثہ ہمارے سامنے آیا۔ وہ حادثہ یہ تھا کہ دلی کی سرزمین پر جنتر منتر جو انڈیا کا ہائی سیکورٹی زون ہے، اس جگہ پولیس کی موجودگی میں ہزاروں لوگ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر کے انہوں نے نعرے بازی کی اور یہ کہا ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ کہا نہیں، بلکہ یہ ان کا پلان تھا جو زبان پہ آ گیا تھا۔ یہ کوئی نعرہ نہیں تھا، یہ پلان زبان پہ آ گیا تھا۔ اور انہوں نے خالی یہی نہیں کہا، اس کے ساتھ معاذ اللہ اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ لیکن پھر بھی ہمارا وہی رویہ، وہی خاموشی، حکمت اور مصلحت کے نعرے۔ میں کہتا ہوں ایسی زندگیاں ہم لے کر کیا کریں گے جب اللہ و رسول کی شان میں اس قدر گستاخیاں ہوتی رہیں؟ کیا کریں گے ایسی زندگیاں لے کر کے؟ حضور کی عظمت پہ حملے ہوتے رہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں، اپنے کاروبار میں مست رہیں، اپنی خانقاہوں کو بچاتے رہیں، اپنی امامت کو بچاتے رہیں، اپنی نوکریاں بچاتے رہیں، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہذا ہم نے 14 محرم شریف جو سرکار مفتی اعظم ہند کے عرس کی تاریخ تھی، کیونکہ الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو صرف عرس منائیں، بلکہ ہم صاحب عرس کی شخصیت کو پڑھتے بھی ہیں اور اس شخصیت کے مطابق، اس کی روش کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لہذا 14 محرم 24 اگست کو ہم نے اسی جنتر منتر پہ جا کے جواب دینے کا عہد کیا۔ آپ لوگوں کی نظروں سے شاید سوشل میڈیا پر ویڈیوز وغیرہ گزری ہوں گی، بہت پریشر بنا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، لیکن الحمدللہ تمام تر پریشر کے باوجود ہم لوگ وقت پر پہنچے۔ وہاں ہمیں ڈیٹین کیا گیا، جنتر منتر سے ہمیں دھکے دے کر کے اٹھا کر کے لے جایا گیا، بسوں میں بھر کے لے جا کے مندر مارگ پولیس اسٹیشن پر جمع کیا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ جیسے عام طور پر لوگ ڈیٹین ہوتے ہیں 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ایک کاپی پین لا کے دیا کہ سب کے نام لکھوا دیجیے۔ یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ خوش ہوئیے اور کہیے ارے واہ حضرت تو بڑے کمال کے آدمی، نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ غلامی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، مسلمان امامت و قیادت کے لیے پیدا کیا گیا، غلامی کرنے کے لیے نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچان لو کہ ہم ہیں کیا۔ لہذا ہم نے ان سے منع کر دیا کہ ہم کسی کا نام نہیں لکھیں گے، جبکہ اصول یہی ہے کہ ڈیٹین کیے گئے جائیں جب وہ سب کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سب کو چھوڑا جاتا ہے۔ ہم نے کسی کا نہیں، صرف میرا نام لکھ لو کافی ہے۔ وہ بڑے حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ تو اصول کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ خیر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر میں آئے کہ ایس پی صاحب آ گئے ہیں، کمرے میں 2-3 لوگ چل کے بات کر لیجئے۔ میں نے کہا سنو، ہم کمرے میں بیٹھ کے ڈیلنگ نہیں کرتے، ہمارے جتنے لوگ باہر جمع ہیں ان کو بھی اندر لاؤ، میڈیا کو بلاؤ، پھر میڈیا کے سامنے کھل کے بات ہو۔ واپس چلے گئے، پھر تھوڑی دیر میں آئے کہ نہیں ایک بار بات کر لیجئے، بنا کر دیا۔ تیسری بار ایس پی خود چل کے آیا اور بڑے تمطراق کے ساتھ دوڑتا ہوا تاکہ اس کا پریشر بنے اور ہم سے گفتگو کر لیں۔ ہم نے دور سے ہی دیکھا، ہم نے کہا واپس جائیے، پہلے صاحب جو میں نے مطالبہ کیا وہ پہلے پورا کیجئے تب بات ہوگی۔ ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، الحمدللہ اندر اور باہر باجماعت نمازیں ہوتی رہیں، نعت و منقبت کے نذرانے پیش ہوتے رہے، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا رہا۔ مغرب کے بعد پھر ڈی سی پی کو بھی بلا لیا گیا۔ ایس ایچ او سے کام نہیں چلا تو اے سی پی سے نہیں چلا تو ڈی سی پی۔ عموماً جو لوگ ڈیٹین کیے جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کون سا بہت بڑا کام ہو گیا، وہ تو عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عام طور پہ جو لوگ ڈیٹین ہوتے ہیں تو ایس ایچ او یا زیادہ سے زیادہ اے سی پی آ کے میمورنڈم لے لیتا ہے، فوٹو کھینچ جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن وہاں پر ڈی سی پی کو آنا پڑا، اور آنے کے بعد اس نے ریکویسٹ کی ہمارے لوگوں سے کہ حضرت سے کہیے ایک بار بات کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بٹھا دیجئے، میں وظائف سے فارغ ہوں گا تب بات کروں گا. اور جب فری ہونے کے بعد میں نے بات کی تو مطالبات رکھے گئے. ہم نے کہا کہ یتی نرسمہانند، اشونی اپادھیائے، وسیم رضوی اور پنکی چودھری، ان چاروں کی گرفتاری ہمیں چاہیے. تو کہنے لگے یہ تو کیسے کہہ سکتے ہیں، پنکی چودھری ایک ہفتے میں ضرور ہم گرفتار کریں گے. تو میں نے کہا یہی لکھ کے دے دیجئے آپ، ایک اسٹیپ تو بڑی ہے. تو وہ لکھنے کو تیار نہیں ہوا. میں نے کہا آپ لکھنے کو تیار نہیں تو ہم جانے کو تیار نہیں. دن بھر وہ پیچھے پڑے رہے کہ بسیں لگا دیں، جہاں آپ کہیے وہاں بھجوا دیں. میں نے کہا ہم جائیں گے تو جنتر منتر جائیں گے اور کہیں نہیں جانا، جہاں سے ڈیٹین کر کے لائے. نتیجہ یہ ہوا کہ سب تھک ہار گئے تو انہوں نے پھر دھمکی دی کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے. تو ہم نے ان سے کہا یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ اپنی فورس کو آرڈر کرو شوٹ ہم، تو آپ دیکھو گے کہ یہ کوئی پیٹ پھیرنے والا نہیں ملے گا، یہ سب اپنے سینے تان کے کھڑے ہونے والے ملیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ہم نے اس بار بھی یہی اعلان کیا تھا کہ ہمیں وہ لوگ میدان میں نہیں چاہیے کہ لاٹھی دیکھ کے بھاگ جائیں، بلکہ وہ لوگ چاہیے کہ جو سر پہ کفن باندھ کے نکلیں، یہ سوچ کر نکلیں کہ واپس آئے تو غازی اور مر گئے تو شہید. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آرڈر دو تو آپ دیکھو گے یہ سب تین سینہ تان کے کھڑے ہوں گے. الحمدللہ اتنا کہنے پر ان آفیسرز کے چہروں کی رنگت اڑ گئی. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں کیا. پھر انہوں نے دھیرے سے مشورہ کیا اور ایک ٹیسٹنگ ہم لوگوں کی اور کہا کہ ایکس-رے ایکشن 1. اتنے میں ساری فورس نے ہم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اس انداز میں گھیرا کہ لگتا تھا کہ اب بس پٹک کے ماریں گے. تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اپنا کام کرنے دو، آپ لوگ بیٹھ کے درود شریف پڑھو. میں اکثر کہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے تم نکلو گے نا، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ کسی زمانے میں اسباب و وسائل ہمارے پاس بہت نہیں تھے، کسی زمانے میں ہمارے پاس بڑی طاقت، بڑے اسلحے نہیں تھے، لیکن ہر زمانے میں ہم سرخرو رہے. وہ اس لیے سرخرو رہے کہ ہمارے سینوں میں عشق رسالت کی شمع جلتی تھی، اور یہ عشق رسول کی طاقت وہ تھی کہ ہم جدھر جاتے تھے ادھر سرخرو ہوتے تھے. اور ہماری کامیابیوں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن 24 اگست کو ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا. جیسے ہی ہم نے کہا کہ آپ لوگ ان کو اپنا کام کرنے دو، آپ لوگ بیٹھ کے درود شریف پڑھو، 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، پوری فورس ادھر ادھر ہو گئی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے کسان بیٹھے ہیں، ان کی حکومت نہیں سن رہی ہے، اتنے دنوں سے INRC کو ٹاپک پر لوگ لے کر پورے ملک میں شاہین باغ بنا ڈالا، ان کی نہیں سنی گئی، تو آپ کی کیا سنی جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو عشق رسول کی طاقت کا اندازہ نہیں. سچا عشق دل میں بسا کے حضور کے لیے نکلو تو پھر دیکھو کامیابیاں کیسے قدم چومیں گی تمہارے. اور الحمدللہ اس کے بعد کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. آج وہ لوگ جو ہماری باتوں کو سنتے نہیں تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، آج وہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے، ہوم منسٹری کے لوگ ہم سے آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے. اگرچہ جھوٹی تسلی دے رہے ہو لیکن کم سے کم آ کے بات تو کر رہے ہیں. یہ لڑائی ابھی ہماری شروع ہوئے، ابھی ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے. لوگوں نے میرے ساتھ نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا، محافظ ناموس رسالت. میں نے کہا کون سی حفاظت کی ہم نے تو ابھی حضور کی عظمت کی حفاظت کے لیے عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں جو چنگاری ہے اسے بھڑکانے کا ایک کام شروع کیا ہے. اسے شعلہ جوالہ بنانا ہے، اور جس دن یہ شعلہ بھڑک اٹھا اس دن باطل کے ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ملا سکے.
یہی تو وہ طاقت ہے جو ہمیں سرخرو کرے گی انشاءاللہ۔ تو کوئی کام ابھی نہیں کیا ہے، ابھی ایک شروعات ہے، تو اس کے لیے آپ سب کو ساتھ آنا ہے۔ یہ ایک بڑا مشن ہے، اس بڑے مشن میں آپ سب کو ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس میں ہمیں وہ لوگ بھی چاہیے جو اچھے مشورے دے سکیں، وہ لوگ بھی چاہیے کہ جو اپنا وقت دے سکیں، وہ لوگ بھی چاہیے جو اپنا مال دے سکیں، اور وہ لوگ بھی چاہیے جو گھروں سے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں۔ تینوں طرح کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ تو جو اپنے آپ کو جس طرح سے کیپیبل پاتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ سارے لوگ میدان میں جائیں گے، جو جس طرح سے اپنا ذوق شوق اور اپنی مصروفیات تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی وہ ترجیحات متعین کرے کہ ہم اگر وقت دے سکتے ہیں تو پھر وقت پر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اگر مال دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں زکوٰۃ کا انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ اپنا محبوب مال قربان کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے جانوں کی بازیاں لگانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہی ہم میدان میں جائیں۔ وہ لوگ قطعی نہ جائیں کہ جو ہمت نہ رکھتے، کیونکہ اگر وہاں گئے اور پولیس کی لاٹھیاں پھٹکاری ہیں پولیس نے اور آپ بھاگے تو بہت مارے جائیں گے اور ہمارا مشن بھی فیل ہوگا۔ اس لیے میدان میں وہی لوگ جائیں جو بالکل طے کر چکے ہوں کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ سمجھ رہی نہیں میری بات کو؟ تینوں میں سے جو جیسی قربانیاں دے سکتا ہے، جو کہ ضرورت سب کی ہے۔ ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ آفس کی جگہ کے سلسلے میں میرا اوکھلا میں ہیڈ آفس تھا، وہ پولیس نے خالی کرایا۔ جب پولیس ہم سے نہیں جیت پائی تو آنر سے پریشر دے کر کے اس سے خالی کروایا۔ ابھی دوسرا کبیر نگر میں آفس ہے، اس پر بھی پریشر بنا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم ایک مسجد بنائیں، اسی میں سائیڈ میں آفس ہوگا اور وہیں سے ہمارا کام ہوگا، وہ ہمارا مرکز ہو جائے گا۔ تو ابھی جو حضرت نے بتایا نا آپ کو کہ 80 لاکھ روپے کی جگہ دیکھ لی ہے، لے لی ہے، 5 لاکھ روپے بیانہ بھی الحمدللہ پرسوں میں کر کے نکلا ہوں۔ بارگاہ غریب نواز میں کل آ کے عرضی پیش کر دی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس باب و وسائل، چونکہ یہ تحریک کی شروعات بھی بارگاہ غریب نواز سے ہے۔ اب غریب نواز اپنے غلاموں سے ہی کام کروائیں گے، جس غلام کے دل میں جو آ جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی کر جائے گا۔ تو مسجد کے لیے جو حصہ لے سکتے ہیں وہ حضرت سے رابطہ کر کے اس کے لیے جو تعاون جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ جو قانونی معاملات دیکھتے ہیں ان میں صرف ایک کیس کا میں ذکر کروں، کئی کیس الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک کیس دلی میں شوکت علی نام کے ایک نوجوان کی موب لنچنگ 24 اگست 2020 کو ہوئی تھی۔ وہ موب لنچنگ جب ہوئی تو عموماً جو موب لنچنگ ہوتی ہیں تو پولیس کیس تو کرتی ہے لیکن کچھ ہلکی دھاراؤں میں کہیں کا کہیں معاملہ درج کر کے اور اس کو رفع دفع کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہ موب لنچنگ کی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ 24 اگست کو شوکت علی کی موب لنچنگ جب ہوئی، 25 کو ہمیں معلوم ہوا، ہم 26 کو صبح ان کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے گفتگو کی، تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا پولیس نے کارروائی بھی شروع کر دی ہے اور جمعیت العلماء والے آئے تھے جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ وہ جمعیت والے کو کام کیا ہے؟ سامنے مسلمانوں کے اور اندر سے RSS کا کام۔ تو انہوں نے بتایا جمعیت والے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہم آپ کو کچھ پیسہ ویسا بھی دلوا دیں گے۔ تو میں نے پوری تفصیلات سے آگاہی جب کی تو FIR دیکھی تو پتہ چلا اس میں جو معاملہ درج تھا وہ یہ تھا کہ ایک لڑکی کے عشق کا معاملہ، ایک لڑکی کی عاشقی کا معاملہ دکھایا گیا کہ آپس میں جھگڑا ہوا اور یہ مر گیا۔ معاملہ بالکل الٹا تھا۔ تقریباً 150 لوگوں نے ایک مندر میں میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے پھر حملہ کیا تھا، اور حملے میں پلاننگ یہ تھی کہ 22-24 گھر اس جگہ پہ جو تھے ان گھروں میں عورتوں کی جا کے عزت تار تار کرنے کی پلاننگ تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پروگرام تو فیل ہو گیا، لیکن اس نوجوان کو مار دیا انہوں نے اور کچھ لوگ بھاگ نکلے، ایک لڑکے کا پیر ٹوٹ گیا۔ تو میں نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی قیمت 5-10 لاکھ روپے سمجھتے ہیں تو آپ پیسہ لے لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ آپ کو پیسہ وہ دینے کو کہہ رہے ہیں، آپ لے لیجئے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی تو آپ میرا ساتھ دیجئے تاکہ ہم قوم کے بہت سے بیٹوں کو بچا لیں۔
تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس تو کرنے کو کچھ ہے نہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں. میں نے کہا آپ اس کی فکر مت کیجیے, ہم کیس لڑیں گے انشاءاللہ. 5 اکتوبر کو محمود پراچا سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں, ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں, ان کے ذریعے سے ہم نے دلی ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی اور کیس کی شروعات ہو گئی. ان کی ضمانتیں لگی تھیں, وہ ضمانتیں خارج ہونے لگی ادھر سے. ہمارے وکیل نے اس پر پیروی کی اور آج 9 لوگ اندر ہیں, ان کی نیچے سے لے کے اوپر تک ضمانتیں ابھی تک خارج ہو چکی ہیں. اس کیس کی جب شروعات ہوئی تو پہلے ہی فرصت میں کیس فائل کرنے کا اتنے بڑے وکیل کا, جبکہ وہ رعایتی پیسہ لیتے ہیں, پھر بھی تقریباً 1,60,000 یا ایسا کچھ رقم دینی تھی. تو حضرت مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب کو میں نے فون کیا اور میں نے بتایا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے. تو الحمدللہ حضرت نے 2-3 دن کے اندر انتظام کر کے پوری رقم بھیج دی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے, اور جن کے ذریعے سے تعاون ہوا ان سب کو دارین کی برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ایسے مخلص علماء ہماری قوم کو چاہیے. لیکن ہماری قوم تو یوٹیوب پہ تلاشتی ہے کس کے فالوور زیادہ ہے اس کو بلاتی ہے. ہماری قوم کا حال یہ ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فرق کریں کہ مخلص کون ہے, قوم کا درد ملت کا درد کس کے اندر ہے. ایسے لوگوں کو قریب کریں, ایسے لوگوں کی قربت اختیار کریں تاکہ ان کی فکریں, ان کا کچھ حصہ ہمیں مل سکے. حضرت نے اس وقت بہت بڑی مدد کی تھی. اب تک اس کیس میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے بھی اخراجات رہتے ہیں. اس کے علاوہ تحریک کا جو منصوبہ ہے, جو کام بہت اہم ہے اس 1 سال کے اندر ہمیں کرنے ہیں, ان کاموں کے لیے ہر دن تحریک کو 65,000 روپے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے تحریک نے پلان یہ کیا ہے کہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق 2,500 روپے, 6,000 روپے, 12,000, 25,000 کے سالانہ ممبر بنے. آج پان کھا کے ہم 100 روپے کے ڈنر میں تھوک دیتے ہیں. تو عظمت رسالت کی حفاظت کے لیے ہم اتنی قربانیاں کیوں نہیں دے سکتے؟ تو ہمیں سوچنا ہے, متعین کرنا ہے کہ آپ کو کیسے ساتھ دینا ہے. آپ میدان میں آنے کے لیے ساتھ آ سکتے ہیں تو آئیے, وہ نہیں کر سکتے اپنے مال سے مدد کیجیے, وہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنا وقت قربان کیجیے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اگر آپ بہت مصروف ہیں کاروبار میں تو ظاہر سی بات ہے جب بہت مصروف ہیں تو انکم بھی بہت ہوگی, تو آپ پھر اپنے مال کو خرچ کیجیے تاکہ بہت سے علماء کو فارغ کر کے, بہت سے لوگوں کو فارغ کر کے, ان کی ضرورتیں پوری کر کے کام کو تیزی سے کیا جا سکے. لہٰذا جس اعتبار سے جو لوگ بھی کر سکتے ہیں وہ ساتھ آئیں. دوسری بات, 2 کام آپ کو دے کے جاتا ہوں. پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری متعین کرے کہ ہم روز کم از کم ایک شخص کو پکڑ کر اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو اللہ و رسول کی شان میں اتنی گستاخیاں ہوتی نہیں, ہم برداشت کرتے رہے, اب ہم نے یہ سچا عہد کر لیا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا. اب ہم گستاخیوں کا جواب دیں گے, اور جب بھی تحریک فروغ اسلام یا کوئی بھی سنی تنظیم ہمیں میدان عمل میں آنے کی دعوت دے گی, ہم سے وقت کی, مال کی, جانوں کی قربانیاں مانگی جائیں گی تو ہم اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے. یہ روز ایک آدمی کو, ایک کو کم سے کم سمجھانا ہے. اس طرح سے اگر یہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر, تو 1 مہینے میں 3,000 لوگوں تک ہمارا میسج پہنچے گا. آج ہم اس تنظیم, اس تحریک سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے پیرل کھڑے ہیں RSS, جس کی تقریباً 60,000 سے زیادہ شاخائیں ڈیلی بیسس پہ لگتی ہیں. ان کا سال میں ایک پروگرام ہوتا ہے جھنڈا دیوس کا. اس دن وہ بند مٹھی میں لا کے کچھ رقم جمع کرتے ہیں RSS کی فنڈنگ کے لیے. اس سال کا جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تقریباً 700 کروڑ روپے جمع ہوا ہے. اتنی منظم تنظیم. اس منظم تنظیم سے کے سامنے ہم کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے, عقل اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. لیکن جب رب کے کلام پر آپ کو بھروسہ ہوگا کہ رب نے تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور تم خوف مت کھاؤ اور تم سستی مت کرو, تم ہی غالب آؤ گے. تمہارے سامنے کوئی کتنی ہی بڑی طاقت ہو, کتنی ہی بڑی آرگنائزیشن ہو, غالب تم ہی آؤ گے.
جب یہ بھروسہ ہوگا آپ کو اور عشق مصطفیٰ کا چراغ سینوں میں روشن کر کے جب آگے بڑھیں گے نا تو پھر اس کی 10 گنا طاقت بھی ہوگی، وہ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ تیار ہے نا؟ تو یہ کام کریں گے روز؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ استقامت عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں میں ایسا جذبہ عطا فرمائے، اور ہر نماز کے بعد دعا کیجیے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ جذبہ شہادت بیدار ہو گیا، بس ہو گیا کام اپنا انشاءاللہ۔ اور ایک کام اور ہے، وہ سب سے اہم کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ یہاں سے جب اپنے گھروں میں جائیں، اگر ابھی اہل خانہ جگ رہے ہوں تو ابھی، ورنہ صبح فجر کے بعد چائے بعد میں پیے، ناشتہ بعد میں کریں۔ پہلا کام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے کہیں میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑے حقوق ہیں آپ کے مجھ پر، لیکن جب حضور کی محبت کی بات آئے گی، حضور کی عظمت کی حفاظت کے لیے مجھے آواز دی جائے گی، میں لبیک کہتا ہوا نکلوں گا، تو خدا کے واسطے آپ میرے بازو کو مت پکڑیے گا، آپ آنسو مت بہائیے گا، بلکہ آپ خوش ہو کر کے دعائیں دے کر کے رخصت کیجیے گا اور فخر کیجیے گا کہ میرا بیٹا میرے نبی کی عظمت کی حفاظت کے لیے نکل رہا۔ اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، سنو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑے حقوق ہیں تمہارے مجھ پر، لیکن جب بات عظمت رسالت کی آئے گی تو میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا، تمہارا اللہ حامی ناصر ہوگا، میں اپنی ہر قربانی پیش کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، تم آنسو مت بہانا، بلکہ اپنے آنچل کو اٹھا کر کے دعا کرنا اور مسکرا کر کے مجھے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا شوہر تمہارے نبی کی عظمت کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہے۔ اے میرے بچوں، تم میرے لخت جگر ہو، تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، تم میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا جب حضور کی محبت کی بات آئے گی اور مجھے آواز دی جائے کہ میں لبیک کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، تم میرے پیروں کی بیڑیاں مت بننا، تم آنسو مت بہانا، بلکہ خوش ہو کے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا باپ تمہارے نبی کی عظمت کی حفاظت کے لیے آگے جا رہا ہے۔ یہ مزاج اپنے گھروں میں پیدا کیجیے، اور جب یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر جب ہمیں آواز دی جائے گی تو ہمارے گھر میں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ میں وہی کہتا ہوں جو کرتا ہوں، رب کا فضل ہے۔ ابھی 24 اگست کے بعد 26 تاریخ کو میرے بیٹے نے مجھے فون کیا، ممبئی میں کرلا میں پڑھتا ہے، 14 سال کا ہے، اس نے فون کیا اور کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کچھ نہیں کر رہے ہیں، بڑے تیور میں۔ بولے کیا ہوا، گستاخ کو سزا ملی؟ نہیں ملی۔ تو بولا پھر آپ لوگ کیسے اٹھ گئے؟ ابھی آپ کو تو گرفتاری دینی چاہیے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا، دھیرے دھیرے کام ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ددا کو فون کیا تھا اس دن تاکہ ان تک خبریں پہنچی ہوں گی تو پریشان نہ ہو، میں ان کو تسلی دے دوں۔ تو ددا تو مجھے تسلی دینے لگی۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات بتائیے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو وہ صرف کہتے نہیں تھے، عملی طور پر کرتے تھے۔ اور ان کو بتائیے کہ ہمارے امت محمدیہ کے بچے، بڑوں کی بات تو نرالی ہے، بچے ایسے ہوتے تھے کہ دور فاروقی کا ایک واقعہ، غالباً یہ بحرین کا معاملہ ہے، اس وقت چند بچے چھڑی لے کر گیند کھیل رہے ہیں، گیند کھیلتے کھیلتے پاس میں بیٹھے ایک پادری کو لگ گئی۔ جب پادری کو لگی تو اس پادری نے گیند اٹھا کے رکھ لیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ بچے کبھی پڑوس میں کھیل رہے ہیں، گیند آیا آپ نے اٹھا کے رکھ لیا، پھر بچے آئے ریکویسٹ کیا، آپ نے گیند واپس کر دیا ڈانٹ کے ان کو۔ وہ بچے بھی گئے، انہوں نے مانگا گیند واپس کر دو، نہیں واپس کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آقا کا وسیلہ پیش کریں گے تو دے دے گا۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے، آپ گیند واپس کر دیجئے میرا۔ اتنا سننا تھا کہ اس پادری نے گیند تو واپس نہیں کی بلکہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی۔ آج کے دور کے بچے ہوتے تو کہتے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو گیند واپس ملنی چاہیے، لیکن اللہ اکبر، وہ بچے ان ماؤں کی آغوش کی تربیت یافتہ نہیں تھے، یہ جو پیٹ میں بچوں کو رکھتی ہیں تو سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے،
وہ بچے ان ماؤں کے آغوش کی تربیت یافتہ نہیں تھے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ فلمی گانے گا رہی ہوتی. وہ بچے ان ماؤں کے آغوش کی تربیت یافتہ نہیں تھے کہ جب بچوں کو سناتی ہیں تو فلمی ڈائلاگ سناتی ہیں. وہ بچے ان ماؤں کے آغوش کی تربیت یافتہ تھے کہ جب وہ پیٹ میں بچوں کو رکھتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی. وہ بچے ان ماؤں کی آغوش کی تربیت یافتہ تھے کہ جب وہ دودھ پلاتی تھی تو نعت رسول سناتی تھی, حمد باری تعالیٰ سناتی تھی. وہ بچے ان ماؤں کی آغوش کی تربیت یافتہ تھے کہ جب بچوں کو سناتی تھی تو اسلامی لوریاں سناتی تھی. گویا یوں کہتی تھی کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, نبی کا جاہ و جلال دیں گے. اس لیے ان بچوں نے جب اس کے گستاخی سنی نا تو گیند مانگنا بند کر دیا اور اسی چھڑی سے اس پادری کو اتنا مارا کہ وہ پادری وہیں مر گیا. اللہ اکبر. جب یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو راوی کا بیان ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ فتح ہونے کے بعد بھی فاروق اعظم کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن خوش تھے. آج کا معاملہ ہو تو صلح کلیت کے پجاری یہ کہیں گے ارے یہ کون سی تربیت دی ہے لڑکوں کو. صلح کلیت کے پجاری کہیں گے یہ لڑکوں کو کون سی تربیت دی ہے. لیکن اللہ اکبر, فاروق اعظم کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی کی امت میں ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے نبی کی عظمت پہ جان دینا بھی جانتے ہیں, جان لینا بھی جانتے ہیں. یہ مزاج گھروں میں پیدا کیجیے, یہ واقعات اپنے بچوں کو سنائیے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک موب لنچنگ کی ویڈیو جاری ہوتی ہے اور وہ جاری ہی اسی لیے کی جاتی تاکہ آپ کے اندر دہشت پیدا ہو, تو ہمارا نوجوان جب کاروباری یا دیگر مسائل کے لیے جب باہر نکلتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ تم سفر میں ٹوپی کو جیب میں رکھ لینا اور داڑھی میں انگوچھا لپیٹ لینا تاکہ ایسا نہ ہو لوگ تمہیں مسلمان سمجھ لیں. یہ خوف کا عالم ہے ہمارے اندر. اگر مسجد کے باہر ایک سپاہی آ کے کھڑا ہو جائے تو ہم پیچھے نماز میں دل نہیں لگے گا, گھوم گھوم کے دیکھا کریں گے کنکیوں سے کہ ایسا تو نہیں کہ سپاہی ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے. یہ خوف کا عالم ہے ہمارا. توڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دے, تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں. جس دن اس تیور میں بات کرو گے اس دن کوئی مائی کا لال آنکھ میں آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرے گا آپ سے انشاءاللہ. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.